بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان میں نشریات کا خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہے، آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حضرت سابق موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب پہلے حصے میں ہم قرآن مجید کے متعین ایک موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، ایمانیات سے ہے، وہ چیزیں جنہیں اپنا کر ہم رمضان میں بالخصوص اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اوہام کی پیروی ہے، سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے، تصدیق کے، محض گمانوں کو اپنے ہاں پیدا کر کے آگے پہنچا دینا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بڑی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ ایک ایسا اخلاقی رذائل میں سے چیز ہے جسے ہم مسلمان عام طور پر اگنور کر دیتے ہیں اور شب و روز اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت میرے سامنے ہے، فرمایا ایمان والو اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو۔ غامدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، یعنی خبر کی بھی اور خبر دینے والے کی بھی۔ اس سے بات نکلتی ہے کہ اطلاع دینے والا اگر کوئی مجہول شخص ہے جس کا نہ فسق معلوم ہے نہ ثقافت، تو اس کی تحقیق بھی لازماً ہونی چاہیے۔ ہمارے محدثین نے اسی اصول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات کرنے والوں کی تحقیق کی ہے، اور اگر کسی راوی کی تحقیق میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی تو اسے مجہول قرار دے کر اس کی روایت کو انہوں نے رد کر دیا۔ اسی طرح فقہاء اور مجتہدین نے خبر کی تحقیق کے اصول وضع کیے ہیں جنہیں درایت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آیت پر غور کیجئے تو اس میں اصلاً اسی دوسری بات کی تاکید ہے، اس لیے کہ راوی کا فسق تو یہاں پہلے سے معلوم ہے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر ایک لفظ آیا ہے جہالہ کا، اس کے بارے میں غام صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جوش و ہیجان کے معنی میں ہے۔ عربی زبان میں جس طرح لا علمی کے معنی میں آتا ہے اسی طرح اس مفہوم کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کسی بے گناہ قبیلے یا گروہ کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھو۔ اس طرح کا اقدام خاص طور پر مسلمانوں ہی کے کسی گروہ کے خلاف اگر کیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف صریح عدوان ہوتا ہے جس کی دین اور اخلاق میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اجتماعی مسالے کے بھی خلاف ہوتا ہے جن کی رعایت اس وقت کی نازک صورتحال میں بھی ضرور تھی۔ ہم سب قرآن مجید کے اندر یہ پامال مضمون ہے، جا بجا اللہ تعالیٰ بیان کرتے، بظاہر لگتا ہے بڑی چھوٹی سی بات ہے، دین کے مقاصد تو بہت بڑے بڑے ہیں جی، اقامت دین، غلبہ دین، عالمی سطح پر مذہب اسلام کی بازیافت ہو، ہماری عظمت رفتہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہیں پر ہمارے مذہبی ماحول کے اندر، مذہبی لٹریچر کے اندر اس چیز پر توجہ دی جا رہی ہو، بلکہ سب سے زیادہ خلاف ورزی حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ کرتے ہیں جو مذہب کے علمبردار ہوتے ہیں، لوگوں کے بارے میں سنی سنائی باتیں، گمانوں پر مبنی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ایمان گواہ بیٹھو گے یہ کام کیے تو۔ باتیں جو آپ نے بیان کی ہیں وہ تو سرے سے دین کے مقاصد ہی نہیں۔ دین اصلاً تزکیے کا نام ہے، میرے وجود کی تطہیر، میرے نفس کی تطہیر، پاکیزگی، اسی کو قرآن مجید نے اپنی پوری دعوت کا مقصد قرار دیا ہے۔ تطہیر اور تزکیے میں تطہیر بدن بھی ہے، تطہیر خورونوش بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر تطہیر اخلاق ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ہماری معاشرتی زندگی کے بارے میں یہی ہدایات واضح کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ہمیں انہی چیزوں کے درپے ہونا چاہیے جو ہم سے متعلق ہیں۔ ہم اگر کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کا علم حاصل کرنا علم کی ضرورت ہے، یا محض اپنے تجسس کی وجہ سے ہم دوسروں کے معاملات کی ٹو لگا رہے ہیں۔ اس سے سختی کے ساتھ اس سورہ میں روکا گیا ہے۔ اگر کسی معاملے میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو وہ سوال ہمیں دوسرے آدمی کے سامنے رکھنا چاہیے اگر رائے قائم کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا، یا وہ ایک معاملہ ہماری ذات سے متعلق نہیں ہوتا یا ہمیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تو ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کسی بھی درجے میں ہمارے لیے باعث اضطراب ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ تحقیق کے بغیر کوئی بات کہنا، تحقیق کے بغیر کسی پر الزام لگا دینا، تحقیق کے بغیر اس کو پروپیگنڈے کا ذریعہ بنا لینا، تحقیق کے بغیر نفرت اور محبت کے فیصلے کرنا، یہ چیز بڑے گناہوں میں سے۔ اسی طرح سے بدگمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ اسی سورہ میں ہمیں روکا ہے اس سے کہ اچھے گمان رکھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اچھے گمان رکھنے چاہیے۔
یہ فرمایا ہے، ایک حدیثی میں آتا ہے کہ بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے وہ اس کے مطابق ہی اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ اچھا، بڑی تو اپنے پروردگار کے معاملے میں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کوئی برا گمان نہ اپنے ذہن میں پیدا کر لیں، وہ سراپا خیر ہے تو اس کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کوئی بات کہنی ہے کہیں، کسی چیز پر غور کرنا ہے کریں۔ دنیاوی زندگی میں بہت سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، باہمی تعلقات میں ہو جاتے ہیں، معاشرت میں ہو جاتے ہیں، سیاست میں ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے معیشت کے معاملات میں کچھ لین دین کرنا ہے، کچھ کسی کو قرض دے دیا، کسی کے ساتھ کوئی تجارت کی، کسی سے کچھ وصول کرنا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، یہ سب چیزیں بہت سے نزاعات کا باعث بھی بن جاتی ہیں، اختلافات کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ ان میں اپنے آپ کو پابرجا رکھنا، دوسروں کے بارے میں خوشگمان رہنا، ان سے متعلق اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو ان کا اپنا بیان لیے بغیر کوئی رائے نہ قائم کرنا، اپنی طرف سے گمانوں کے لشکر پیدا کر کے حملہ آور ہو جانا، یہ کسی بندہ مومن کی شان نشان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر باب میں یہی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ جو 10 بنیادی احکام 10 یا 10 کمانڈمنٹس کہیے سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئے ہیں، اس میں بھی یہی فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے درپا ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی کسی شخص کے ہاں کوئی عیب ہے، وہ اس کا اور اس کے پروردگار کا معاملہ ہوا کرے، تم کیوں اس میں اپنا خون جلاتے ہوئے؟ لیکن اگر کوئی کنسرن پیدا ہوا ہے تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں، یعنی تحقیق کی جائے گی، صحیح صورت معلوم کی جائے گی، متعلق آدمی کا بیان لیا جائے گا، اس کے ساتھ تبادلہ خیالات ہوگا۔ وہ کوئی علمی چیز ہے، وہ کوئی عملی چیز ہے، وہ کوئی تدبیر کی چیز ہے۔ انہی مراحل سے گزرنے کے بعد پھر کسی شخص کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کا موقف بالکل صحیح بیان کرے، پھر اس میں اگر تنقید کرنی ہے تو تنقید کر۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سب لوگ عام طور پر ایک عذر تراشتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک بات سنی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کی اس درجے میں تحقیق نہیں کی جس درجے میں تحقیق ہونی چاہیے تھی، لیکن اس بات کے اندر کسی کی غیبت ہے، کسی کی برائی ہے، تو اس کو ہم نے آگے بیان کر دیا اس خدشے سے کہ اس تک پہنچ جائے اور اس کو علم ہو جائے کہ دوسرا آدمی اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ جو رویہ علماء کا سامنے آتا ہے، محدثین کا سامنے آتا ہے، فقہاء کا سامنے آتا ہے، ان کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، وہاں پر تو یہ عذر بطریق اولیٰ پیش کیا جا سکتا تھا کہ بھئی یہ تو اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، ہم زیادہ تحقیق میں پڑے تو یہ نہ ہو کہ کوئی اچھی بات ہی ہم سے ضائع ہو جائے، لہٰذا سب کچھ ہم منتقل کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس جذبے کی قربانی دی کہ پیغمبر کی باتوں کو بھی جو لوگ بیان کر رہے ہیں تحقیق کے بغیر آگے نہیں جانا چاہیے۔ یہ انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی اس آیت میں اسی کی نصیحت فرمائی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے کوئی بات کرنا کیا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ یعنی اللہ کے پیغمبر نے دین بتایا ہے، اللہ کا پیغمبر ہمارے لیے اللہ کی قائم کردہ حجت ہے، اس کی بنیاد پر ہم سب قیامت میں جواب دہ ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات قرآن مجید کے فہم سے متعلق ہے تو اس پر اثر انداز ہوگی، دین کے مجموعی فہم سے متعلق ہے تو ہمارے دینی تصورات پر اثر انداز ہوگی۔ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اس لیے یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ چنانچہ بار بار لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ عام لوگوں کو اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے اور انہی چیزوں تک رہنا چاہیے جو ان کے لیے متحقق ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہر شخص کے پاس ہے، وہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے، اگر کسی موقع پر کسی کو توجہ دلائے گا تو دوسرا بھی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ سنت ہے، وہ جاری کر دی گئی ہے، لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن روایات کے معاملے میں یہ اہل علم کا کام ہے کہ اس کا جائزہ لیں، اس کی تحقیق کریں، ان کے بارے میں کسی کو زبان نہیں کھولنی چاہیے جب تک کہ وہ تحقیق سے نہ گزر جائے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ سورہ حجرات ہی کی ایک اور آیت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمائے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں۔ قامدی صاحب اپنی تفسیر البیان میں اس کی توضیح میں لکھتے ہیں، یہ برے گمانوں سے اجتناب کی ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کے بارے میں جو رد و یابس گمان دل میں پیدا ہو جائے اس کو وہیں جگہ دے کر نہ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ گمانوں کے زیادہ درپے ہوگے تو شدید اندیشہ ہے کہ کسی سری گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے جو تم کو ہلاکت میں ڈال دے۔ عام طور پہ ہم جب کوئی بات سنتے ہیں کسی بھی شخص کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ حساس ہوتا ہے، چیزوں کا اثر لیتا ہے، حافظہ بھی ہے، اور ایک بات آپ کے کان میں پڑی کہ جی فلاں آدمی نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا تو وہ ایک دل میں زخم سا لگ جاتا ہے
جتنا بھی آدمی صاف کرنا چاہے کہیں نہ کہیں وہ رہتا ہے کہ یار تحقیق بھی چلو کر لوں گا، تصدیق بھی کر لوں گا، چلو بیان بھی نہیں کرتا تب بھی دل میں زخم تو رہتا ہے. تو اب بات جب کان میں پڑ جائے اس کے بعد دل صاف رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے. دیکھیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو دل صاف کر لیجئے اور بھلا دیجئے اس چیز کو. وہ میرا آپ کا غیر متعلق معاملہ ہو گیا، ہم نے اس کو سنا، اس کان سے سنا، اس سے نکال دیا. کیونکہ جو دل کی پاکیزگی ہے اسی پر دل ہی نہیں بلکہ پورے وجود کی اصلاح و فلاح کا انحصار ہے. تو اس لیے دل میں اگر کوئی پاکیزگی نہیں رہے گی، کہیں آلودہ ہو جائے گا تو پھر کردار آلودہ ہوگا، سیرت آلودہ ہوگی، رد عمل پیدا ہوگا، انسان کی زبان میں توازن باقی نہیں رہے گا، اس کو جھٹک دیں. لیکن اگر فی الواقع وہ اضطراب پیدا کر رہی ہے تو پھر براہ راست بات کرنی چاہیے، یعنی وہ معاملہ کسی کے سامنے رکھ دینا چاہیے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے. جب آدمی پوچھے گا تو بارہا کا تجربہ یہی ہے کہ بات کچھ سے کچھ ہوتی ہے، بیان کرنے والے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، شخصوں اشخاص کے اپنے تاثرات اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی عمدہ نصیحت فرمائی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، زیادہ گمان کرنے سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اسی آیت کی تفسیر میں مولانا امین حسن اصلاحی تدبر قرآن میں لکھتے ہیں، اس سے تعلیم نکلی ہے کہ ایک مومن کو بدگمانیوں کا مریض نہیں بن جانا چاہیے بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر کسی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جائے جو بدگمانی پیدا کرنے والی ہو تو حتی الامکان اس کی اچھی توجیہ کرے. اگر اچھی توجیہ نکل سکتی ہو، اس کے برے پہلوؤں کو اسی شکل میں اختیار کرنا جائز ہے جب اس کی کوئی اچھی توجیہ نہ نکل سکے. اگر بدگمانی کے سزاوار سے آدمی کو خوشگمانی ہو تو یہ اس بات کے مقابل میں اہون ہے کہ وہ کسی خوشگمانی کے حقدار سے بدگمانی رکھے. کیا خوبصورت بات دیکھیے ہم صاحب مولانا امین حسن اصلاحی نے کہ آپ نے اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں اچھا ذوق رکھتا تھا، اچھی بات، اچھا ظرف رکھتا تھا، آپ نے اس سے بدگمان ہو گئے تو یہ تو بڑی خسارت کی فیصلہ ہے. لیکن اگر حقیقت اس کے برخلاف ہے اور آپ اچھا گمان رکھ لیتے تو تب بھی آپ فائدے میں رہیں گے کم سے کم. ہر حال اس لیے کہ خوشگمانی کے نتیجے میں آپ کی اپنی طبیعت پر اچھا اثر ہوا، آپ کے اپنے کاموں پر اچھا اثر ہوا، آپ کی سیرت و کردار پر اچھا اثر ہوا، آپ کے ماحول پر اچھا اثر ہوا. تو سوال یہ ہے کہ بدگمانی کر کے کرنا کیا ہے، بدگمانی کا حاصل کیا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر فی الواقع کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے یا جس معاملے میں کسی وضاحت کی ضرورت ہے، جس سے کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کو باقاعدہ تحقیق سے گزار لینا چاہیے. تحقیق سے گزارے بغیر عام آدمی اقدام کرے یا اپنی زبان کھولے، خواص کریں، علماء کریں، سیاستدان کریں، آپ دیکھتے ہیں اس سے سوسائٹی بالکل برباد ہو کے رہ جاتی. جی، اس سے لوگوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس سے سنجیدگی کے ساتھ کسی مسئلے پہ گفتگو کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. بحث مباحثہ مناظرے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، بلکہ جدال کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اچھا غم صاحب، اس میں ایک انٹینسٹی تو یہ ہے کہ میں انفرادی طور پہ کام کرتا ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، میرے بارے میں کسی رشتہ دار نے کوئی بات کہی، کسی نے سنی، میں نے اس پہ رائے قائم کر کے بدگمانی کو دل میں جگہ دے دی. لیکن میں حکمران ہوں، میں عالم ہوں، میں لیڈر ہوں، میں رہنما ہوں، اور میں نے اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط نیریٹو پیش کیا تو اس کا اثرات تو لاکھوں لوگوں پر ہوگا. پھر اس کے بعد وہ کچھ لاہ عمل اپنائیں گے. اگر ملک کے اندر افواج موجود ہیں تو وہ شاید جنگ کر دوڑیں اور پھر نتیجہ ہر سو نسل کی تباہی میں نکلے. تو اس میں جو قوم کے زعماء ہیں، جو لیڈر ہیں، جو دانشور ہیں، بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا صحافی بھی ہیں جن کا کام ہوتا ہے صحیح خبر دینا، وہ بھی سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے. آج کل بڑا غم صاحب آپ جانتے ہوں گے یہ وی لاگس کا دور ہے، اور ایک خبر کہیں سے سنی جاتی ہے، اس کی بنیاد پہ پورا وی لاگ کر دیا جاتا ہے، اس میں اگلی شخصیت کی جو ہے بالکل ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے تو چھوٹا سا کمنٹ کر کے جی ہمارے ذرائع نے ہمیں نئی خبر دے دی ہے. ان لوگوں کے لیے کتنی اہمیت ہے اس بات کی؟ آخری درجے کی اہمیت. جتنا کسی کا اثر ہے اسی کے لحاظ سے وہ جواب دہ ہے. یعنی میں فرد کی حیثیت سے جواب دہ ہوں، خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے، خاندان کے ذمہ دار کی حیثیت سے. باپ ہوں تو میری ذمہ داریوں کی نوعیت اور ہے، اگر میں ماں ہوں تو میری ذمہ داریوں کی نوعیت اور ہے، بیٹا ہوں تو ذمہ داریوں کی نوعیت اور ہے. ایسے ہی ایک دانشور، ایک صحافی جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، جس کی بات لوگ سنتے ہیں، کوئی عالم ہے جس کی طرف لوگ رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں، سیاسی زعیم ہے، سیاسی رہنما ہے، یہ سب لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نمونہ بنتے ہیں. ان کو تو ایک ایک لفظ سوچ کر نکالنا چاہیے.
اگر یہ کوئی بات حدود سے متجاوز کریں گے تو یہ اپنے لیے بھی بربادی کا اہتمام کریں گے اور اپنی قوم کے لیے بھی، اور اس طرح صرف اپنے ہی نہیں بلکہ لوگوں کے گناہوں کے بھی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض رویا سے متعلق روایات پہنچی ہیں ہم تک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، اور ایک خواب کے اندر آپ کو دکھایا گیا کہ روز قیامت ان لوگوں کا بہت برا انجام ہوگا جو اس طریقے سے کہیں کوئی خبر سنتے تھے، بات سنتے تھے اور پورے شہر میں اس کو پھیلا دیتے تھے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث میرے سامنے ہے ہم سب، یہ روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس چیز کی ضمانت دی، جس شخص نے مجھے اس چیز کی ضمانت دی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کی ضمانت دی جو دو رانوں کے درمیان میں، یعنی شرمگاہ، تو اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ غام صاحب نے لکھا ہے، تمام گناہوں میں بنیادی حیثیت تین ہی چیزوں کو حاصل ہے، ایک فواحش، دوسرے حق تلفی، اور تیسرے جان وال آبرو کے خلاف زیادتی۔ یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کا باعث یہی دو چیزیں بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہایت بلیغ اسلوب میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان اور شرمگاہ پر پیرا بٹھائے رکھو تو بہت سے گناہوں سے بچے رہو گے، جس کے نتیجے میں تمہیں وہ پاکیزگی حاصل ہو جائے گی جس کا صلہ جنت ہے۔ ہم سب آیت میں بھی زیر بحث آیا تھا، زبان ہی ہے جو خبر پھیلاتی ہے، زبان ہی ہے جو فتنے پیدا کرتی ہے، زبان ہی ہے جو تیر نکالتی ہے، زخم لگاتی ہے، لوگوں میں رنجشیں، قدورتیں، اسی طریقے سے حسد، کینہ، بغض، چغلی، یہ سب چیزیں زبان کرتی ہے۔ زبان ٹھیک ہو جائے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے باطن میں رہتے ہیں، لیکن جب ان کا ظہور ہوتا ہے تو زبان ہی اس کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی میرے ہاتھ تو بعد میں کوئی کام کرتے ہیں، پہلے الفاظ کی صورت، میرا جو کچھ باطن ہے وہ میرے الفاظ کی صورت اختیار کر کے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا یا راحت کا باعث بنے گا۔ تو سب سے پہلے اسی پر قابو پانا چاہیے کہ میری زبان سے کوئی بات نہ نکلے جب تک کہ میں اس کو تول نہ لوں۔ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، یہ بڑی غیر معمولی نصیحت ہے۔ تولنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی میزان لگا کے تولیں گے؟ یعنی بات کو سمجھو، دیکھو کیا زبان سے نکال رہے ہو، اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا تم نے وہ بات اچھی طرح سمجھی ہے، کوئی ضرورت پیدا ہو گئی ہے اس کو زبان پر لانے کی، ضرورت پیدا ہوئی ہے تو کیا اس کے تقاضے پورے کر لیے ہیں؟ بسا اوقات آدمی جب ان تقاضوں کو نظر انداز کر کے جذبات میں الفاظ بول دیتا ہے یا کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اتنا نقصان کر بیٹھتا ہے کہ جس کا بعد میں ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو ہماری ساری معاشرتی زندگی زبان ہی کی جو کچھ نتائج ہیں ان کو بھگتنے میں گزرتی ہے۔ اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو دنیا کی کھیتی ہے، زبان سے اگر آپ اس کو کاٹیں گے تو درانتی کی طرح کام کرے گی، اور کچھ معلوم نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یعنی آپ گھر میں کوئی کام کی چیز لے جائیں گے یا تھوڑ ہی کاٹ کے لے جائیں گے۔ کام صاحب، ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو مومن ہے وہ اگر سوتا بھی ہے تو یہ اس کا عمل بھی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ سوتے ہوئے زبان سے اس طرح کے مفاسد بیان نہیں کرا تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا اس کو۔ اس میں کیا شک ہے؟ یعنی اگر آپ صرف گریز کر جائیں، کچھ بھی نہ کریں، یہ بھی نیکی اور خیر ہے۔ اسی کو حضور نے بیان بھی فرمایا ہے کہ اگر تم کوئی خیر کی بات کہہ سکتے ہو تو کہو، ورنہ خاموش رہا کرو۔ یعنی یہ کیوں ضروری ہے کہ جو کچھ رتب و یابس آدمی کو ملے اس کو وہ آگے اگل دے؟ ہر چیز کو ایک مرحلے سے گزرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ فکر کا مرحلہ، غور کا مرحلہ، اس کو جانچنے کا مرحلہ، تولنے کا مرحلہ۔ اس کے بعد کوئی بات کہنی ہے تو ذمہ داری کے ساتھ کہنی چاہیے۔ حدیث کو ہم زیر بحث لے کر آئے، کچھ سوالات بھی آخر میں غام صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ سوال ہے غام صاحب، ہم الہام کو لاکھ خدا کا کلام کہیں مگر وہ پھر بھی اپنی تشریح اور توضیح کے لیے انسانوں ہی کا محتاج ہے، اور مجبوری خدا کے پاس کیا اس کا کوئی علاج نہیں تھا کہ اپنے کلام کو انسانوں کی تفسیر سے آزاد کر دیتا؟ انسانوں کی تفسیر کا کیا سوال ہے؟ یعنی مجھے سمجھنا ہے اور میں ہی اس کا مخاطب ہوں۔ مجھے علم اور عقل سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اسی لیے میں مخاطب ہوا ہوں۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ کوئی کلام فرمائیں گے تو کیا انسان کو سمجھانے کا کام بھی خود فرمائیں گے؟ پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا۔ پھر تو امتحان کیا، انسان ختم ہو گیا۔ یعنی پھر تو وہ بیل ہے۔ انسان کو اگر اللہ نے علم دیا ہے، عقل دی ہے، ادراک کی صلاحیت دی ہے، استنباط کی صلاحیت دی ہے، وہی سمجھے گا۔ یہ بات کہ کچھ دوسرے لوگ ہمیں سمجھانے کی خدمت انجام دیتے ہیں،
اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس علم کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا ہوتا ہے، ورنہ کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، ہر آدمی براہ راست سمجھ لے، کس نے روکا ہے اس کو؟ ہم یہ مدد کیوں حاصل کرتے ہیں؟ ایک انجینئر سے اپنا مکان بناتے وقت حاصل کرتے ہیں، اپنے علاج معالجے کے لیے ایک طبیب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اس علم کو اپنے لیے خاص کر لیا، اس میں محنت کی، اپنے اوقات اس کی نظر کیے، اس طرح وہ ہماری خدمت انجام دیتا ہے۔ تو ایسا کیا طریقہ ایجاد کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں انسان نہ رہے؟ انسان کا شرف ہی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم و عقل سے نوازا ہے۔ علم و عقل سے جس آدمی کو بھی خطاب کیا جائے گا وہ سمجھے گا اور سوچے گا اور اختلاف بھی کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ہم سب عام طور پہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی پھر ہم اپناتے۔ بات کو واضح کرنے کے مراحل طے کرنا یہ خود علم کا امتحان، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا انسان کو۔ یہ بڑی لذت انگیز چیز ہے، یعنی آدمی اللہ کی بات سمجھ رہا ہے، اس پہ غور کر رہا ہے، اس کے بارے میں دوسروں کی آراء جانچنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ یعنی جب میں کسی بھی علم کو حاصل کرتا ہوں تو مجھے اس علم کے حقائق معلوم ہوتے ہیں، اس سے مجھے راحت ملتی ہے۔ ایسی راحت اللہ کی کتاب کے بارے میں جب میرے فہم میں افزونی ہوتی ہے تو اس سے بھی ملنی چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غامدی صاحب کے ساتھ رمضان میں نشریات کا خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت تھے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔